اور رسول اللہ کی شریعت میں شرک کی تعریف کچھ اور ہو، ایسا کبھی نہیں ہوا۔ ہر زمانے میں شرک شرک ہی رہا، اس کی تعریف وہی رہی، چاہے اس کی جو ہے اصطلاحی تعریف لے لیں آپ یا لغوی تعریف، کوئی بھی تعریف ہو شرک کی، کسی بھی طرح سے آپ شرک پہ اگر بات کریں گے تو انبیاء اور رسول اللہ کے زمانے کے شرک میں کوئی فرق آپ کو نہیں ملے گا۔ تو جہاں تک سجدہ تحیت ہے، تعظیمی سجدہ ہے، وہ ہماری شریعت میں حرام ہے اور پچھلی شریعت میں یہ جائز تھا۔ اور اب ایک تیسری چیز آتی ہے، یہ تو ہو گئے دو سجدے، تیسرا آتا ہے کہ چومنا، کسی کو محبت میں احتراماً کسی شے کو، کسی شخصیت کو آپ چومتے ہیں، بوسہ دیتے ہیں، تو یہ جو ہے ہماری شریعت میں یہ جائز ہے۔ یہ کیا ہے؟ جائز ہے۔ اب آئیے سجدہ تعبدی کا جہاں تک معاملہ ہے، یعنی اللہ کے علاوہ کسی اور کو اگر عبادت کا سجدہ کرتے ہیں تو اس کے بارے میں اللہ واضح فرماتا ہے، پارہ نمبر 17 سورہ انبیاء آیت نمبر 25، رب فرماتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ إِنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ۔ رب فرماتا ہے اور اے میرے محبوب ہم نے تم سے پہلے کوئی رسول نہ بھیجا، اے میرے محبوب ہم نے تم سے پہلے کوئی رسول نہ بھیجا مگر یہ کہ ہم نے اس پر ضرور یہ وحی فرمائی کہ میرے سوا کوئی معبود نہیں۔ ہر نبی کو ہم نے یہی وحی بھیجی، ہر نبی پر یہی وحی ہم نے نازل کی کہ اے میرے محبوبوں، اے میرے انبیاء کی جماعت، اے میرے نبیوں، تم اپنی قوموں کو یہ بتا دو اور واضح کر دو کہ میرے علاوہ کوئی معبود نہیں، کوئی عبادت کے لائق نہیں، تو بس میری عبادت کرو، انا فاعبدون، بس میری ہی عبادت کرو۔ تو عبادت جو ہے وہ صرف اللہ کے لیے، دونوں باتیں یہاں آ گئی قرآن میں کہ رب نے فرمایا کہ عبادت کے لائق میرے علاوہ کسی کی ذات نہیں ہے، عبادت میری ہی کی جائیں گی۔ تو سجدہ تعبدی جو ہے، عبادت کا سجدہ صرف اللہ کو کیا جائے گا، اللہ کے علاوہ کسی کو سجدہ نہیں کیا جائے گا۔ اور جہاں تک سجدہ تعظیمی کی بات ہے تو شریعت میں یہ ہماری شریعت میں چونکہ حرام ہے، تو اس کے تعلق سے بھی قرآن عظیم میں رب ارشاد فرماتا ہے، پارہ نمبر 3 ہے، سورہ آل عمران ہے، آیت نمبر اس کی 80 ہے، رب فرماتا ہے وَلَا يَأْمُرَكُمْ أَن تَتَّخِذُوا الْمَلَائِكَةَ وَالنَّبِيِّينَ أَرْبَابًا۔ اللہ فرماتا ہے اور ہمارا نبی تمہیں یہ حکم نہیں دے گا کہ فرشتوں اور انبیاء کو اپنا رب بنا لو۔ اللہ فرماتا ہے کہ میرے محبوب کی یہ شان نہیں ہے کہ وہ تمہیں یہ حکم دے کہ فرشتوں کو تم اپنا رب بنا لو، انبیاء کو اپنا رب بنا لو۔ اور پھر آگے فرماتا ہے یَأْمُرُكُمْ بِالْكُفْرِ بَعْدَ إِذْ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، اور کیا ہمارا نبی تمہیں کفر کا حکم دے گا بعد اس کے کہ تم مسلمان ہو؟ جب تم اسلام لا چکے، تو اسلام جب تم دل میں داخل ہو گئے، تم اسلام کو سمجھ چکے، اللہ کی وحدانیت اور الوہیت کو جان چکے، تو پھر یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہمارا نبی مومن ہونے کے بعد تم سے کہے کہ نبیوں کی عبادت کرو، مومن ہونے کے بعد مومنوں سے کہے کہ فرشتوں کو تم اپنا رب بنا لو اور انبیاء کو اپنا رب بنا لو؟ یہ ہرگز ہو سکتا نہیں، اس کی نفی کر دی۔ اب اس آیت کی تفسیر کیا ہے اصل میں؟ تو اس تعلق سے دو تفسیریں ہم کو مفسرین اکرام کی ملتی ہے۔ تفاسیر اگر آپ دیکھیں، میں حوالے دوں گا انشاءاللہ، تو پہلی تفسیر یہ ملتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کے پاس نجران کے کچھ عیسائی آئے اور ساتھ میں ان کے کچھ یہودی بھی علماء تھے، یہ دونوں اکٹھے مل کر آئے، عیسائی بھی آئے اور یہودی بھی آئے، حضور کی خدمت میں دونوں حاضر ہوئے۔ اور جب حاضر ہوئے تو ان کا مقصد تھا کہ نبی پاک کو پرکھے، دیکھے کہ بھائی رسول اللہ واقعی اللہ کے نبی ہے یا نہیں۔ تو سرکار نے دونوں کو اسلام کی جو ہے دعوت دی، یہودیوں کے بھی علماء تھے اور عیسائیوں کے بھی علماء تھے۔ تو اللہ کے نبی نے دین اسلام ان کو سمجھایا اور دعوت دی اور کہا کہ میں اللہ کا رسول ہوں، اللہ ایک ہے، مجھے رسول جانو اور اللہ کی وحدانیت کا اقرار کرو۔ تو علماء یہود نے جواب میں یہ کہا، جب رسول اللہ نے ان پہ تبلیغ فرمائی، کہا کہ اے محمد، کیا تم یہ چاہتے ہو کہ ہم تمہاری عبادت کریں جیسے عیسائی جو ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی عبادت کرتے اور ان کو خدا کا بیٹا سمجھتے؟ تو کیا تم یہ چاہتے ہو اے محمد جو ہمیں دعوت دے رہے ہو؟ اور ہم علماء اپنی جماعت کی، یعنی ان کو اپنے علم کا گھمنڈ اور غرور بھی تھا، ہم عالم ہیں اور تم امی ہو اور ہمیں تبلیغ کر رہے ہو اور ہمیں کہہ رہے ہو، تو ہمیں تو یوں لگ رہا ہے کہ گویا تم ہم سے چاہتے ہو کہ ہم تمہاری عبادت کرنے لگ جائے۔ تو اس وقت یہ آیت کریمہ نازل ہوئی کہ اللہ کا رسول جو ہے تمہیں یہ حکم نہیں دے گا کہ فرشتوں اور انبیاء کو تم جو ہے وہ اپنا معبود بنا لو۔ یہ اس کا ایک شان نزول ہے۔ اور یہ جو پہلا شان نزول ہے، اس کو بہت سارے مفسرین نے لکھا، جیسے حضرت عبداللہ ابن عباس کی تفسیر ہے جس کا نام ہے تنویر المقباس فی تفسیر ابن عباس، صفحہ نمبر 66 پر یہاں یہ تفسیر موجود ہے اس وقت۔ یہ حضرت عبداللہ ابن عباس کی تفسیر ہے۔ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ قرآن عظیم کی سب سے پہلی تفسیر ہے، صحابی رسول کی تفسیر ہے تو بات ہی ختم ہو جاتی ہے۔ یہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ تفسیر کی، اور پھر اسی تفسیر کو، اسی حوالے کو کہ یہی شان نزول ہے، اس کو لکھنے والے میں حضرت امام ابن ابی حاتم بھی ہے، انہوں نے اپنی تفسیر القرآن جلد نمبر 2 صفحہ 693 حدیث نمبر 3756 پہ اس کو لکھا ہے۔
امام بہقی نے بھی اس کو دلائل النبوت میں لایا جلد 5 صفحہ 384 پر. علامہ زمخشری نے اس کو تفسیر الکشاف کے اندر لایا جلد 1 صفحہ 197. امام فخر الدین رازی نے تفسیر کبیر کے اندر اس کو لایا جلد 8 صفحہ 121. امام قرطبی نے اپنی تفسیر قرآن الجامع احکام القرآن جلد 5 صفحہ 187 پہ اس کو نقل کیا. اس کو حضرت امام علی بن محمد خازن نے تفسیر خازن جلد 1 صفحہ 262 پہ نقل کیا. اس کو حافظ ابن کثیر نے تفسیر قرآن کے اندر اپنے جلد 2 صفحہ 66 پہ اس کو نقل کیا. امام جلال الدین سیوطی نے جلد نمبر 3 در منصور جلد 3 صفحہ نمبر 642 پر اس کو اسی آیت کی ضمن میں یہ تفسیر بیان کی. تو پہلی تو یہ ایک تفسیر آئی اس کے اندر. یہ سارے مفسرین یہ تفسیر بیان کر رہے ہیں کہ علماء یہود کو رسول اللہ نے جب دعوت دی تو انہوں نے جواب میں یہ کہا تھا کہ کیا آپ یہ چاہتے ہیں کہ ہم آپ کو خدا بنا لیں, اللہ سمجھ لے, آپ کی عبادت کریں؟ تو اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی. اب دوسری تفسیر کیا آتی ہے, وہی ہمارے موضوع سے اس کا تعلق ہے. دوسری تفسیر یہ ہے جس کو میں انشاءاللہ اور بھی اس کے حوالے دیتا ہوں. فی الحال جس کے حوالے سے میں بیان کر رہا ہوں یہ در منصور ہے اس وقت میرے ہاتھ میں, یہ دیکھ لیں آپ. یہ تفسیر ہے در منصور, عربی میں ہے, کئی جلدوں میں آتی ہے. یہ امام جلال الدین سیوطی کی بڑی مارکۃ الآراء مشہور و معروف معتبر تفاسیر میں شمار ہوتا ہے اس کا در منصور. اس کی جلد نمبر 3 ہے, صفحہ نمبر 643, سورہ آل عمران آیت نمبر 80, وہی آیت جو میں نے تلاوت کی, اس کی تعریف اور اسی کی تفسیر میں بیان کرتے ہیں. کہتے ہیں عن الحسنی, حضرت حسن بصری سے روایت ہے. حضرت حسن سے امام حسن بصری مراد ہے, امام حسن ابن علی نہیں ہے. عن الحسنی قال بلغنی ان رجولا قال, حضرت امام حسن بصری کہتے ہیں کہ مجھے یہ خبر ملی کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کی خدمت میں ایک شخص آئے اور انہوں نے حضور سے یہ عرض کیا, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نسلم علیک کما یسلم بعضنا علی بعض. اور انہوں نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں دیکھتا ہوں کہ جس طرح ہم آپس میں ایک دوسرے کو سلام کرتے ہیں, ہر عام ایک دوسرے عام کو سلام کرتا ہے, تو اسی طرح ہم آپ کو سلام کرتے ہیں, اسی طرح ہم آپ کو بھی سلام کرتے ہیں. تو آپ کے سلام, ہم آپ کو سلام کرتے ہیں اور دوسروں کو کرتے ہیں, تو اس میں کوئی خصوصی امتیازی خصوصیات نظر نہیں آتی. جیسے عام لوگوں کو سلام کرتے ہیں اسی طریقے سے ہم آپ کو کر دیتے ہیں. افلا نسجد لک, تو کیوں نہ ہم اللہ کے نبی آپ کو سجدہ کریں, کیونکہ دوسروں کو تو ہم سلام کرتے ہیں تو آپ کی خصوصیات تو کچھ زیادہ ہے نا, بڑھ چڑھ کر ہے نا. آپ تو ہم سب میں عظیم ہیں, ہم سب میں جو ہے متبرک ہے, ہم تمام کائنات میں سب سے افضل ترین ہے, تو کیوں نہ پھر ہم ایسا کریں کہ سلام کی بجائے آپ کو سجدہ ہی کرے. یہ صحابی نے کہا. انہوں نے قال اللہ کے نبی نے فرمایا نہیں, ایسا مت کرو. ولیکن اکرموا نبیکم وعارفوا الحق لاہلہ, ہاں صرف یہ کرو کہ تم اپنے نبی کی تعظیم کرو, عزت کرو, سجدہ مت کرو. سجدے کی اجازت میں تمہیں نہیں دیتا. تعظیم کرو اپنے نبی کی, اور نبی کے اہل بیت کے حق کو سمجھو. میرے اہل بیت کے حق کو جانو تم کہ میرے اہل بیت کا مقام کیا ہے, ان کا درجہ کیا ہے, اور میری تعظیم و عزت کرو, مگر سجدہ نہ کرو. فَإِنَّهُ لَا يَنبَغِي أَن يُسْجَدَ لِأَحَدٍ مِّن دُونِ اللَّهِ, بے شک اللہ کے علاوہ کسی اور کو سجدہ مناسب نہیں. تو امام جلال الدین سیوطی پھر فرماتے فَأَنزَلَ اللَّهُ, اس وقت یہ آیت کریمہ نازل ہوئی جب یہ ایک صحابی کا واقعہ پیش آیا کہ انہوں نے رسول اللہ کو سجدے کی اجازت مانگی سرکار سے. اس وقت حضور نے منع کیا تو یہ آیت کریمہ نازل ہوئی جس میں رب نے فرمایا کہ ہمارا نبی حکم نہ دیں گا کہ انبیاء اور فرشتوں کی تم عبادت کرو. یہ اس وقت یہ آیت نازل ہوئی. تو یہ آیت کا جو تعلق ہے در حقیقت غیر اللہ کے سجدے کو ہے. غیر اللہ کا سجدہ کس زمرے میں آتا ہے اس پر انشاءاللہ آگے گفتگو ہوتی ہے. یہی تفسیر حضرت علامہ زمخشری نے اپنی تفسیر الکشاف جلد 1 صفحہ 198 پہ نقل کی. اسی تفسیر کو امام فخر الدین رازی نے بھی تفسیر الکبیر میں لایا جلد 8 صفحہ 121 کے تحت. امام بیضاوی نے بھی اس تفسیر کو بیان کیا اپنی تفسیر قرآن تفسیر بیضاوی جلد 2 صفحہ 25 کے تحت. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ صحابی نے جو سجدے کی اجازت مانگی اور رسول اللہ نے سجدے سے منع کیا, تو وہ سجدہ کون سا تھا؟ اب یہ پہلے ہمیں سمجھنا پڑے گا. کیا وہ عبادت کے سجدے کی اجازت مانگ رہے تھے؟ نہیں. دو باتیں. حدیث کا ایک سیاق و سباق دیکھیں آپ تو اس کا سیاق بتا رہا ہے کہ وہ تعظیم کی ہی بات ہو رہی ہے کہ سلام بھی اس عبادت نہیں ہے, سلام کے قائم مقام و سجدے کی بات کر رہے ہیں. تو وہ سجدے عبادت کی اجازت نہیں مانگ رہے وہ صحابی, بلکہ کس چیز کی اجازت مانگ رہے ہیں؟ تعظیمی سجدے کی. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم یہ منع کر دیا کہ یہ مت کرو. تو اگر سجدے تعظیمی کفر ہوتا, حرام تھا منع کر دیا, حرام تھا اس لیے منع کیا, جائز ہوتا تو اجازت دے دیتے. لیکن اگر کفر ہوتا یا شرک ہوتا
تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم صرف لا کہہ کے منع نہ کرتے بلکہ سب سے پہلے کہتے توبہ کر کہ تو نے شرک کی اجازت طلب کی، تجدید ایمان کر۔ تو پتہ چلا کہ جو انہوں نے جس سجدے کی اجازت طلب کی تھی وہ سجدہ تعبدی یعنی عبادت کا سجدہ نہیں تھا، سجدہ تحیت تھا یعنی تعظیم کا سجدہ تھا، اور انہوں نے کہا میری شریعت میں نہیں ہے۔ اور اس کی دلیل قرآن سے خود ہے کہ اگر نعوذ باللہ وہ تعظیم کے سجدے کی بجائے مان لے اگر وہ نعوذ باللہ استغفر اللہ، میں سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، اگر نعوذ باللہ بن ذالک اگر وہ عبادت کے سجدے کی اجازت مانگتے تو قرآن کی آیت نازل ہوئی، تو قرآن پھر ان کو انتم مسلمون کہہ کر خطاب نہیں کرتا کہ تم تو مسلمان ہو، قرآن کہتا تم کافر ہو گئے توبہ کرو، تو توبہ نہیں کروائی گئی، صرف روکا گیا، کہا تم مسلمان ہو کہ کیسی بات کر رہے ہو۔ تو یہ عبادت کا سجدہ نہیں ہے، یہ در حقیقت کیا ہے؟ تعظیم۔ اور یہاں رسول اللہ کے ایک الفاظ بھی دیکھے آپ حدیث میں، اگر وہ شرک کا سجدہ ہوتا، جیسے کچھ فرقے کہتے ہیں کہ غیر اللہ کو سجدہ ہی شرک ہے، یعنی انہوں نے سجدوں کی دو قسموں کو تسلیم کرنے سے انکار کر دیا، انہوں نے کہا نہیں بس سجدہ سجدہ ہے، غیر اللہ کو بھی کیا آپ نے، چاہے آپ لاکھ بولے تعظیم کا سجدہ ہے، ہم تعظیم کا نہیں مانیں گے، ہم تو کہیں گے عبادت کا سجدہ ہے، تم مشرک ہو گئے، پکے مشرک ہو تم۔ تو میں اور اس طرح کے کچھ مولویوں نے کہا بھی ہے کہ ہندوؤں میں اور ان میں کوئی فرق نہیں ہے، وہ مورتیوں کے سامنے جھکتے ہیں، یہ قبروں کے سامنے جھکتے ہیں، وہ بھی مورتی کو سجدہ کرتا ہے، یہ بھی قبر کو سجدہ کرتا ہے، ان میں اور ان میں کوئی فرق نہیں ہے۔ یہ کہے کہ ہم مشرک کے فتوے لگائے اہل سنت و جماعت پہ، تو میں کہتا ہوں اگر یہ شرک ہوتا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ بڑے سخت ہونے چاہیے تھے، تیور سخت ہونا چاہیے تھا، مگر نبی کے الفاظ کیا ہے؟ فَإِنَّهُ لَا يَنبَغِي أَن يُسْجَدَ لِأَحَدٍ مِّن دُونِ اللَّهِ، اللہ کے رسول نے فرمایا اللہ کے علاوہ کسی کے لیے سجدہ مناسب نہیں، صرف مناسب، لا ينبغي کہہ دیا، شرک نہیں کہا، بلکہ کہتے کیا کہنا الفاظ ہونے تھے؟ شرک ہے یہ، تو کیا کہہ رہے ہو تم، توبہ کرو، تجدید ایمان کرو، جاؤ بیوی والے فوراً جا کے دوسرا نکاح کرو، تجدید نکاح کرو، یہ سب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں فرمایا۔ لیکن پھر یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے، اب یہاں پہ اصل بحث آ رہی ہے کہ اب اگر یہ تعظیم کا سجدہ تھا، کوئی بھی اب کل بدعقیدہ آپ سے پکڑ کے کہے گا کہ فاروق رضوی صرف لفظوں سے گھما رہا تھا، اگر یہ تعظیم کا سجدہ تھا تو اللہ نے تو وہاں یہ فرمایا وَلَا يَأْمُرَكُمْ أَن تَتَّخِذُوا الْمَلَائِكَةَ وَالنَّبِيِّينَ أَرْبَابًا، کہ اللہ کا نبی تمہیں حکم یہ نہ دے گا کہ انبیاء اور فرشتوں کو اپنا معبود بنا لو، ان کو اپنا رب بنا لو، یہ تو اجازت نہیں ہے۔ تو یہاں تو رب کہا نا، تو یہ رب بنانا ہی ہوا نا، مطلب سجدہ کسی کو غیر اللہ کو کرنا مطلب اس کو رب بنانا ہوا، اور کسی کو رب بنانا یہ تو شرک ہوا۔ تو صاحب یہ تو تعظیم کا سجدہ نہیں ہے، یہ تو دیکھا جائے تو وہ ایک ہی بات ہو گئی، آپ چاہے اس کو تعظیم کا بولو چاہے عبادت کا بولو، اب یہ خاموں کا لفظوں میں کھیل کے گھما رہے لوگوں کو، سجدہ سجدہ ہے اور سجدہ شرک ہوتا ہے، رب بنانا یا اللہ نے ڈائریکٹ فرمایا ہے۔ تو اس کا جواب میں دو باتیں عرض کرتا ہوں کہ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہاں مراد جو ہے رب بنانا یہاں شرک نہیں ہے، مشابہ شرک ہے، یہ مشابہ شرک ہے، مشرک نہیں ہے۔ اور یہاں والنبیین اربابا کیوں فرمایا کہ نبیوں کو یہ رب بنا لینا ہے، اس کی میں تشریح کرنے کے لیے یہاں دو مثالیں آپ کو دیتا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ آئیے طبرانی شریف دیکھیں آپ، یہ ہے معجم الاوسط، دیکھ بھی لیں، میں سارے اوریجنل کتابوں کے حوالے دیتا ہوں، میں بار بار کہتا ہوں کہ ہم پی ڈی ایف کے حوالے نہیں دیتے، اوریجنل رکھتے ہیں تو بات کرتے ہیں۔ یہ ہے طبرانی معجم الاوسط، آئیے جلد نمبر اس کی 3 ہے، صفحہ نمبر 343، حدیث نمبر 3348۔ حدیث پاک یہ ہے کہ عن انس بن مالک قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر جہرا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ نے روایت کرتے اور کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے جان بوجھ کر ایک وقت کی نماز چھوڑی اس نے کھلا ہوا کفر کیا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اس نے کیا کیا؟ کھلا کفر کیا۔ ایک وقت کی اگر کسی نے نماز چھوڑ دی، 5 وقت کی نماز ہوتی ہے، مثلا فجر ہی چھوڑ گئی کسی کی، اٹھا ہی نہیں نیند سے، نہیں بیداری نہیں ہو پائے جناب، تو وہ کیا ہو گیا؟ کافر ہو گیا، سو رہا تھا سوتے سوتے ہی کافر ہو گیا۔ حدیث یہی بتا رہی ہے۔ اس حدیث کو امام منذری نے بھی لکھا ہے الترغیب و ترہیب، حدیث نمبر 834۔ آئیے دوسری حدیث آپ سن لیں، اور یہ سنن ابن ماجہ کی حدیث ہے، چنانچہ آئیے دیکھ لیجئے، یہ بھی سنن ابن ماجہ اس وقت میرے پاس ہے، یہ ہے سنن ابن ماجہ، دارالسلام سعودی عرب سے چھپا ہوا نسخہ ہے۔ چنانچہ سنن ابن ماجہ کتاب الصلاۃ، باب ماجہ فی من ترک الصلاۃ، حدیث نمبر 1080، یہ بھی حضرت انس سے روایت ہے، کہتے ہیں ان انس بن مالک عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال
انس ابن مالک روایت کرتے ہیں رضی اللہ عنہ اور کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لیسا بین العبد والشرک الا ترک الصلاۃ، اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اللہ کے بندے اور شرک